الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ بزنس ٹائکون ہیں اور آپ پولیٹیشین ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں۔ حاجی محمد اقبال مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کی لائف کے بارے میں بات چیت کریں گے، ان کے بزنس کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آئیے حاجی محمد اقبال مغل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل، ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن کن اداروں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ لیاقت پور پہلے مڈل اسکول ہوا کرتا تھا۔ جب تک مڈل تھا تو میں نے مڈل وہاں سے کیا۔ جب وہ ہائی ہو گیا تو ہائی اسکول سے پھر میں نے میٹرک کی۔ میٹرک کے بعد پھر میں ایس سی کالج میں چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنی باقی تعلیم جو ہے ڈگری کالج ایس سی کالج بہاولپور سے میں نے وہ کی ہے۔ سر، اگر میں بزنس کے حوالے سے بات کروں تو بزنس کا آئیڈیا آپ کو شروع سے تھا کہ میں نے بزنس مین بننا ہے؟ تقریباً میں نے جب بی اے کا ایگزام دیا تھا تو میں نے اس کے رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ اچھا۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ جو بزنس ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، تو میں نے پریفر کیا بزنس کو۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے میں نے کارپیٹ کا کام شروع کیا، ہینڈ میڈ کارپیٹ، جو ہاتھ سے قالین بنایا کرتے تھے، جی۔ وہ میں نے شروع کیا۔ تو الحمدللہ میرا اس تحصیل میں سب سے زیادہ میرا کام تھا زبردست۔ ہینڈ میڈ کارپیٹ، جو کہ بہت کاسٹلی ہوتا تھا۔ اس وقت کچھ پھر پابندیاں لگ گئیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، تو کچھ ہمارے کاروبار پہ اس کا افیکٹ ہوا۔ ٹھیک۔ لیکن الحمدللہ وہ میرا بزنس بہت ہی اچھا تھا۔ ٹھیک۔ بڑی دیر میں نے اس کو تقریباً 72 سے لے کے میں نے اس کو 81 تک کنٹینیو کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب میں میں تقریباً کوئی 5 سال وہاں رہا۔ ٹھیک۔ 5 سال کے بعد میں پھر واپس آیا تو پھر میں نے پریفر کیا اسی کو، بزنس کو ہی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے پولٹری کا کام شروع کیا۔ پولٹری کا کام بھی بہت اچھا میرے لیے وہ رہا۔ تو تلاش میری جو شروع سے رہی ہے جی۔ وہ یہی تھی کہ ایسا کاروبار سلیکٹ کروں جس میں رزق حلال ملے۔ میں نے آج تک میری اس وقت تقریباً کوئی 70 سال میری عمر ہو گئی ہے، لیکن آج تک میں رزق حلال کی تلاش میں رہا، حرام کی طرف میں بالکل نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی بہت ہے، محنت بھی بہت کی ہے۔ تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے جی کہ رزق حلال کماؤ، بچوں کو رزق حلال دو۔ تو میری یہی کوشش رہی ہے آج تک۔ جو کام بھی میں نے کیا ہے میری کوشش اس میں ہوتی تھی کہ اس میں مجھے رزق حلال ملے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا ہے۔ حرام سے مجھے بچایا ہے، حرام کی کمائی سے مجھے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت احسان ہے کہ میں آج تک رزق حلال کی تلاش میں ہوں اور رزق حلال ہی کھا رہا ہوں۔ اپنی روزی میں نے ایک پائی بھی حرام کی شامل نہیں ہونے دی، اور نہ ہی بچوں کو میں نے کمائی کھانے دی ہے۔ حاجی محمد اقبال صاحب، اگر میں لیاقت پور کی بات کروں تو جیسے یہ ریسٹورینٹس ہوا کرتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، آپ نے تحصیل لیاقت پور میں ایلیٹ کلاس ایک ریسٹورینٹ یہاں بنوایا ہے، تو یہ مغل اعظم ریسٹورینٹ بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کے پاس کہ ہماری لوکل کمیونٹی کو اس طرح کی یہاں ہوٹل فراہم کیا جائے؟ اس حوالے سے بتائیے۔ اس میں سب سے اہم بڑی بات تو یہ ہے کہ لیاقت پور ایک انتہائی پسماندہ سٹی ہے، ڈیولپ نہیں ہے۔ لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں،
میں خود بھی اپنی فیملی کو لے کے وسیب ہوٹل پہ جایا کرتا تھا، فیملی کو لے کے تاج ہوٹل میں جن پور جایا کرتا تھا. تو وہ اس لحاظ سے میں نے محسوس کیا کہ لیاقت پور میں بہت اچھی جینٹریز ہیں، فیملیز ہیں جو کہ سفر کرتی ہیں، احمد پور کا کرتی ہیں، بہاولپور جاتی ہیں، جن پور جاتی ہیں، مختلف ہوٹلز میں جاتی ہیں. ٹھیک. تو میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ میں ان کو یہی چیز، یہی سہولت جو ہے وہ لیاقت پور میں مہیا کروں. زبردست. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ میں نے جو اس پہ خرچ کیا ہے وہ لیاقت پور کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ کیا ہے، لیکن الحمدللہ لیاقت پور کی جتنی جینٹری ہے وہ ساری میرے پاس آتی ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں زبردست. وہ یہاں آتے ہیں، اور انتظامیہ یہاں آتی ہے، کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں بالکل. اور کوئی خاص بیٹھنے فیملی کے لیے، اسپیشلی فیملیز جو ہیں، کانفرنسز ہال بھی ہیں. کانفرنس ہال بھی ہیں، میٹنگ روم بھی ہے. اچھا. اس میں کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو کہ ہال میں، ریسٹورنٹ کے ہال میں فیملی میں بھی بیٹھنا نہیں چاہتی. اس کے لیے میں نے سیپریٹ علیحدہ کمرے بنائے ہوئے ہیں. زبردست. اگر کوئی ایسی فیملی آتی ہے وہ ہال میں نہیں بیٹھنا چاہتی، اس کے لیے بھی سیپریٹ کمرے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. بچوں کے لیے میں نے جھولے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی فری ہیں، کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے. بعض کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو کھانا کھانے نہیں آتے، وہ صرف جھولے کے لیے بچوں کو لے کے آتے ہیں. انٹرٹین کرنے. پھر ایک چھوٹا سا منی زو بنایا ہوا ہے، وہ بھی بچوں کی بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. لیاقت پور میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بچے انجوائے کر سکیں. کبھی آپ ایونٹ پہ آ کے دیکھیں، جی. میرے پاس جگہ نہیں ہوتی کوئی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، کوئی بائک کھڑی کرنے کے لیے. زبردست. اتنا رش ہوتا ہے. لیاقت پور کے تمام بچے، تمام جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، وہ سارے بچے لے کے ادھر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور ہم نے کبھی آج تک کسی کو روکا نہیں ہے کہ تم یہاں صرف اسپیشلی کھانے کے لیے آؤ. جو بھی آتا ہے وہ جھولوں کے لیے آتا ہے یا زو کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. پرندے، اس میں خوبصورت پرندے رکھے ہوئے ہیں بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو یہ میرے ذہن میں صرف اسی لیے ہے کہ یہ ہمارا پسماندہ شہر ہے. لوگ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سوچ سے باہر ہوتا ہے. اب لیاقت پور میں بائک پہ آ جاتے ہیں، پیدل بھی آ جاتے ہیں. جی. تو الحمدللہ لوگ جو ہیں بڑے اس سے مطمئن ہیں اور مجھے وہ اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں اور دعائیں بھی دے کے جاتے ہیں. زبردست. کہ اچھا اقبال صاحب آپ نے یہ لیاقت پور کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہمیں اب باہر جانا نہیں پڑتا، ادھر ہی ہماری جو وہ ہے زبردست. وہ ہو جاتی ہے. اقبال صاحب دوسرا اگر میں میرج ہال کی بات کروں، اس میں ہال کی بھی صورت موجود ہے اگر کوئی شادی وغیرہ جیسے ہوتی ہے؟ جی بالکل، میرج ہال بھی ہے. اچھا. میرج ہال میں بھی میں ایک بہت بڑی ایک مارکی یہاں بنا رہا ہوں اسی میرج ہال کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. جو کہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی اور اچھے معیار کی وہ مارکی ہوگی، جس میں تقریباً 1300 کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس میں ہوگی. صحیح. اچھا اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا، اور کس پارٹی کے ٹکٹ سے حصہ لیا، اور آپ کے دور میں کیا ترقیاتی کام ہوئے، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. بلدیاتی الیکشن اگر صحیح آپ پوچھیں تو میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق صرف اور صرف مخدوم احمد عالم انور صاحب کے ساتھ ہے. جو ان کی پارٹی رہی ہے میری پارٹی بھی وہ رہی ہے. جیسے وہ پی ٹی آئی میں ہے تو میں پی ٹی آئی میں ہوں، وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو میں پیپلز پارٹی میں تھا، وہ کاف میں تھے تو میں کاف میں تھا. یعنی میری پارٹی، اصل جو پارٹی ہے وہ مخدوم احمد انور، بہت بڑی لیاقت پور کی بہت بڑی شخصیت ہے ایک. جی. اور میرا ان سے ایک روحانی تعلق ہے. میں ان کو ایک اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، اور میرا سیاست کا محور جو ہے وہ سارا انہی پہ ہے. سب سے پہلے میں نے 98 میں کونسلر کا الیکشن لڑا تھا اپنے حلقے سے، رشید آباد سے. ٹھیک. تو اس میں الحمدللہ میرا جو اپوننٹ تھا اس کو 100 ووٹ ملا تھا. چھوٹا سا تھا، اس کو 100 ووٹ ملا تھا اور مجھے 500 ووٹ ملے تھے. تو پہلی میری سیاست میں جو قدم تھا وہ 98 میں تھا، جس میں کونسلر بنا. تقریباً 2 سال کے بعد بلدیاتی ادارے جو تھے جی وہ ڈیزالو ہو گئے، وہ بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کروائے. وہ ایک سسٹم انہوں نے نیا متعارف کرایا. تو اس میں بھی مخدوم صاحب نے ہی مجھے پرپوز کیا تھا. ٹھیک.
شہر کی نائب نظامت کے لیے مجھے انہوں نے پرپوز کیا تھا، احمد عالم صاحب، انور صاحب نے، کاف لیگ سے تھے وہ۔ جی اس میں میں سٹی کا نائب ناظم بنا۔ ماشاء اللہ۔ تو سٹی نائب ناظم بننے کے بعد ایک ہوتا ہے تحصیل نائب ناظم۔ تحصیل نائب ناظم چودھری محمود صاحب تھے، انہوں نے الیکشن لڑنا تھا اس کا صوبائی اسمبلی کا، جی وہ ریزائن کر گئے۔ تو ظاہر ہے مجھے میرے پاس سٹی نائب نظامت کے بعد ایک عہدہ تھا سینئر ممبر آف تحصیل کونسل۔ ٹھیک۔ تو جب تحصیل نائب ناظم ریزائن کرتا ہے تو سینئر ممبر ہوتا ہے ہاؤس کا، وہ اس کو ایکٹیو کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اس کو یعنی کہ لیڈ کرتا ہے، پریزائڈ کرتا ہے ہاؤس کو، وہ ہاؤس کو وہی چلاتا ہے۔ جی ہاؤس کو وہی چلاتا ہے۔ تو تقریباً جتنا بھی عرصہ رہا پھر اس کو میں نے اس کو پھر چلایا۔ ٹھیک۔ مشرف کے دور میں اگلا الیکشن آیا تو بھی مخدوم صاحب نے پرپوز کیا، میں نے خود الیکشن نہیں لڑا تھا، اس میں میں نے اپنی میری مسز ضلع کونسل کا الیکشن لڑا میری مسز نے، ٹھیک۔ اور میری بہو جو عمران ہے اس کی مسز نے جی تحصیل کونسل کا الیکشن لڑا تھا۔ تو اس تحصیل کونسل کے الیکشن میں میری بہو سب سے ٹاپ پہ تھی، سب سے زیادہ ووٹ میری بہو نے حاصل کیے تھے۔ اور ساتھ ہی ایک ہی دن الیکشن تھا تحصیل کونسل کا بھی، ضلع کونسل کا بھی، اور ضلع کونسل میں بھی میری مسز نے سب سے زیادہ ٹاپ کیا تھا، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ وہ ممبر ضلع کونسل 4 سال رہی، میری بہو 4 سال تحصیل نائب ناظم رہی۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم نے کام بھی بہت سارے کروائے، شہر کے جو محرومیاں تھیں وہ ختم کی، شہر میں بہت سارے کام کروائے۔ میری مسز کو بھی کچھ فنڈ ملے ضلع کونسل سے، اس سے بھی ہم نے کافی کام کرائے۔ وسائل تو بہت کم تھے، مسائل تو ہمارے لیے بہت تھے۔ جی لیاقت پور کی تحصیل کے مسائل جو تھے وہ بے بہا تھے، جی لیکن وسائل نہیں تھے۔ وسائل ہمارے پاس بہت کم تھے، لیکن وسائل کے ہوتے ہوئے بھی جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے لیاقت پور شہر کے لیے وہ کیا۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی ایک ہی ہے، مخدوم احمد عالم انور صاحب۔ ماشاء اللہ۔ میری روحانی شخصیت ہے، میں ان کا پیروں سے بھی زیادہ احترام کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ بہت بڑے جاگیردار ہیں، میرا خیال ہے آپ کی ملاقات ان سے جی ہوئی ہوگی۔ جی اور خدا ترس، نمازی، پرہیزگار، اور میں ان سے اتنا متاثر ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں۔ ماشاء اللہ۔ میں بہت ان سے متاثر ہوں، ان کی عبادت سے۔ جتنا ٹائم ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی، اگر کوئی نمازی نہیں بھی ہے نا، جتنا ٹائم وہ مخدوم صاحب کے ساتھ رہتا ہے نا، کم از کم وہ نماز وہ ضرور پڑھتا ہے۔ جتنی نمازیں ان کے ساتھ ہوں گی وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ زبردست۔ تو میں تو ان کا انتہائی احترام کرتا ہوں۔ زبردست۔ اچھا اقبال صاحب، دوسرا میں اگر مبین عالم صاحب کی بات کروں، وہ تحصیل لیاقت پور کے ایم این اے، ان کی لیڈرشپ میں تحصیل لیاقت پور میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ مخدوم مبید صاحب جی میری ایک بہت بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت سمجھدار ہیں۔ تحصیل جب وہ ناظم تھے تو میری بہو تحصیل نائب ناظم تھی، اس وقت بھی انہوں نے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے بہت کام کروائے ہیں۔ بہت ینگ ہیں، وہ جذبہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیاقت پور کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے وسائل کی۔ جتنے بھی ان کو وسائل ملتے ہیں، جتنے بھی ان کو فنڈز ملتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس وقت کچے کے علاقے میں بے شمار کام کروائے ہیں اور اب بھی کروا رہے ہیں۔ شہر میں بھی کام کروائے انہوں نے، ٹف ٹائلیں لگائی انہوں نے، بہت سارے گلیوں میں ٹف ٹائل لگائی ہے، کچی آبادیوں میں کام کروائے انہوں نے، لیکن وہ بھی ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے انہوں نے سیاست کی ہے، تو ہم سب کو امید ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ویسے ہی اچھی سیاست کریں گے۔ ان کی سیاست میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، اکثر جو سیاسی آدمی ہوتے ہیں وہ منتقم مزاج ہوتے ہیں، ان میں نے دیکھا یہ منتقم مزاج نہیں ہے، کسی کے خلاف یہ
اگر کوئی بات غلط کہہ بھی دیتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہ اس کے خلاف چڑھ جانا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، یہ چیزیں نہیں. ورنہ سیاستدان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اپنے خلاف کوئی بات کرے. جی یہ برداشت بھی کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں. ٹھیک اور انشاءاللہ ان کی سیاست پہ کوئی دھبا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر میں موجودہ ملکی سیاست صورتحال کی بات کروں تو ملک کس سمت جا رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ موجودہ ملک کی سیاست کے حوالے سے. یہ سوال تھوڑا مشکل ہے. وہ اس لیے کہ عمران صاحب تو کام کرنا چاہتے ہیں. بہت ان کے جو وہ ارادے لے کے آئے تھے، جو ان کے عزائم تھے، جو ان کے ذہن میں تھا، وہ تو بہت کچھ تھا. لیکن اس دفعہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مہنگائی ہے. مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے، باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اب میرا ریسٹورنٹ کی میں مثال دیتا ہوں کہ ریسٹورنٹ کو میرے کو 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال میں جو میری پرچیز تھی وہ تقریباً اس سے تقریباً 40% میری پرچیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور ریٹس میرے وہی ہیں جو کہ آج سے 3 سال پہلے تھے. ریٹس میرے وہی ہیں. میں لاس میں جا رہا ہوں. ٹھیک. اسی طرح مزدور آدمی جو ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح کرائسس میں ہیں، افورڈ نہیں کر رہے. مہنگائی جو ہے نا وہ کچھ مشکلات کا جو ہے نا وہ سبب بڑھ رہی ہے. مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا اقبال صاحب، دوسری اگر میں بات کروں لیاقت پور کو ضلع بنانے کے حوالے سے، تو یہاں سے بہاولپور بھی 100 کلومیٹر کی رینج پہ ہے، دوسرا رحیم یار خان بھی. تو لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے سیاستدان اور کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ضلع بنایا جائے؟ یہ بھی بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے جی. کہ لیاقت پور کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ لیاقت پور کو ضلع بنایا جائے. میری اپنی خواہش، ہمارے بچوں کی خواہش، مخدوم صاحب کی خواہش، عامر نواز چانڈیا صاحب کی خواہش، سب کی خواہش ہے کہ یہ بہت جلد ضلع بنے. ہماری بچیاں بہاولپور جاتی ہیں پڑھنے کے لیے. اگر ضلع بن جائے گا تو یا یونیورسٹیز ہو جائیں گی، جی. یہاں وسائل بڑھ جائیں گے، تعلیم کے وسائل بڑھ جائیں گے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کو یا بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ایم اے کرانا چاہتے ہیں، ماسٹر کرانا چاہتے ہیں، لیکن لیاقت وہاں بہاولپور کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے. تو یہاں اگر یہ بن جائے، ضلع بن جائے، تو میں تو کہتا ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے. یہاں یونیورسٹی کا کیمپس تو لازمی ہونا چاہیے. لازمی ہونا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑا سا اس میں نیگیٹو پہلو بھی تھوڑا سا بتاؤں گا میں آپ کو. جی. کہ کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں ضلع کے لیے. کچھ ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں جی. ضلع کے لیے وہ ہوتی ہیں کہ اس کی یونین کونسل زیادہ ہو، اس کی آبادی زیادہ ہو، سٹی کی آبادی زیادہ ہو. مخدوم صاحب نے، مسعود عالم صاحب نے، احمد انور صاحب نے، مبین صاحب نے، اور سب نے کوشش کی کہ ہماری یہ جو سٹی ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کی حدود بڑھائی جائے تاکہ کچھ چانس بنے اس کو ضلع بنانے کے لیے. اس میں ہمارے اے سی صاحب کی بڑی کاوش تھی. اے سی صاحب نے ذاتی دلچسپی لی. انہوں نے سروے کیا، 19 چک شہر میں ڈال دیا، 20 چک شہر میں ڈال دیا، 18 چک شہر میں ڈال دیا، موضع چودھری وہ شہر میں ڈال دیا. وہ اس لیے ڈالا، صرف ان کی انٹرسٹ یہ تھی کہ اس کی یونین کونسل بڑھیں گی، ضلع بنانے میں آسانی ہوگی. اے سی صاحب نے اس کی اپروول دے دی، ڈی سی صاحب نے بھی اس کی اپروول دے دی کہ یہ جو پرپوزل آئی ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیاقت پور کے کچھ سیاستدان جو گورنمنٹ میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، جی. انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ لیاقت پور کی جو حدود ہے، سٹی کی حدود ہے، میونسپل کمیٹی کی جو حدود ہے جی. وہ بڑھے. کچھ انہوں نے تقریر لیاقت پور میں کی، شہر میں بھی کی،
کہ جی ہمارا لیاقت پور میونسپل کمیٹی بہت چھوٹی سی ہے، اس کے وسائل بہت کم ہیں، اگر یہ علاقے ہم شہر میں شامل کر لیں گے تو یہ مختلف ڈیمانڈ کرتے رہیں گے کہ ہمیں جی روڈ چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے. تو انہوں نے سخت مخالفت کی، لیکن یہاں تو ان کی بات نہ چلی. وہ کمشنر صاحب کے پاس پہنچ کے بہار پر کہ یہ جو علاقے جو شامل ہو رہے ہیں یہ شر پسند لوگ ہیں، شہر کی ہم صفائی نہیں کر سکتے، میونسپل کمیٹی کی ہم جو ہے اس وقت صفائی نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا علاقہ ڈالنے سے اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے. لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں کرتے ہوئے انہوں نے اس کو سب کو نکال دیا. جو حدود بڑھنی تھی وہ ساری کی ساری کمشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بہت برا محسوس کیا کہ ہم تو چاہتے تھے چلو یہ بڑھ جائے، ہماری میونسپل کمیٹی کی حدود بڑھ جائے. تو کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ شہر کی حدود بڑھے، تو وہ ضلع کہاں بننے دیں گے. انہوں نے تھوڑا سا اپوز کیا، لیکن انہوں نے کچھ پھر سامنا بھی کیا مخالفت کا. لیکن الحمدللہ ضلع بنے گا. یہ ہماری سب کی خواہش ہے، ہمارا حق ہے، کیونکہ بالکل سینٹر میں بیٹھے ہیں. بہاولپور کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، رحیم یار کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے. ہم سینٹر میں بیٹھے ہیں. احمد پور کا بھی حق نہیں بنتا کیونکہ وہ تو بالکل قریب ہے. جی بالکل. خانپور کا حق بھی نہیں بنتا، وہ بھی بالکل قریب ہے. ہم بالکل سینٹر میں ہیں. جی سینٹر میں ہے. تو ہمارا حق جو ہے نا وہ زیادہ ہے، تاکہ ہمارا سب. اور ایک دوسری ہماری تحصیل بھی بڑی ہے. ہماری تحصیل جو ہے وہ بھی تقریباً سب سے بڑی، تقریباً 13-14 لاکھ کی آبادی ہے. جی. تو اس لیے یہ ہمارا حق ہے کہ یہ ضلع بنے، ضلع بننا چاہیے. ضلع بنے گا. سب سے پسماندہ تحصیل جو اس وقت ہمارے ضلع کی ہے، پسماندہ تحصیل جو ہے وہ لیاقت پور کی ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ کرے یہ ضلع بن جاتا ہے تو ہماری تحصیل سب سے اچھی تحصیل ہوگی. بالکل. اچھا سر، دوسرے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چنی گوڑ سے لے کر رحیم یار خان تک سنگل روڈ ہے. اس روڈ پہ نا بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو اس کو ڈبل روڈ بنوانے کے لیے کوئی ادارہ ادا کر رہے ہیں؟ جی مخدوم صاحب کر رہے ہیں. جی مخدوم صاحب کر رہے ہیں. بڑی انہوں نے کئی دفعہ ان سے ڈسکس بھی ہوئی ہے. بالکل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے بھی اس کے کوئی فنڈز آئیں گے تو میرا خیال یہ پہلی ٹاپ پرائرٹی پہ ان کا یہی ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ ڈبل ہو. ٹھیک ہے. پہلی پرائرٹی. ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی دن کی روٹین کیا ہے؟ دن کا آغاز کرتے ہیں اور دن میں آپ کی کیا مصروفیت رہ جاتی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دن کا آغاز صبح نماز پڑھتا ہوں. میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں. پھر میں اٹھتا ہوں تقریباً 10 بجے، تیاری واری کی، ناشتہ کیا، اور یہاں ریسٹورنٹ پہ آتا ہوں میں تقریباً 1:30 سے 2 بجے. ٹھیک. 2 بجے سے 8 بجے تک میں ریگولر ادھر ہی ہوتا ہوں. جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں. تو اسی ٹائم میں 2 سے 8 بجے کے درمیان میں میری جو اپنی ذاتی کو مصروفیت ہوتی ہے وہ بھی اسی میں کرتا ہوں. جو ملنا ملانا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں کرتا ہوں، اور تقریباً 8 بجے گھر چلا جاتا ہوں. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز میری کو خاص نہیں ہے. کتابیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، کتاب بہت کم پڑھتا ہوں. اخبار پڑھتا ہوں. اخبار پڑھتا ہوں. ابھی میری گاڑی میں اخبار پڑھی ہوئی ہے. اخبار پڑھتا ہوں میں. ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب سے لگاؤ تو ہے جی، کافی حد تک ہے. ادب سے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ادب ہی تو ہے جو مجھے اسٹیج پہ لے کے آیا. آپ لیاقت پور میں کہیں بھی جائیں گے تو میری ہر کوئی تعریف کرے گا انشاءاللہ کہ اس میں ادب بھی ہے، اس میں تہذیب بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں، تہذیب بھی ادب بھی سکھاتا بندے کو. جھگڑالو نہیں ہوں، یہ بھی مجھے ادب نے سکھایا ہے. کاروبار میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. آج تک کسی کے لین دین میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، ادب ہوگا تو ساری چیزیں آتی ہیں. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حاجی محمد اقبال صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال آپ سعودی عرب میں رہے ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، تو لیاقت پور کی تحصیل میں بزنس مین کے کیا مسائل ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. آدمی سیکور نہیں ہے ادھر. بزنس میں ادھر سیکور نہیں ہے. پیسہ محفوظ نہیں ہے.
سیفٹی نہیں ہے. میں انگلینڈ جاتا ہوں اکثر 8-6 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد. ابھی مجھے 1 مہینہ ہوا انگلینڈ آنے میں آئے ہوئے. یہاں بندے کی سیکورٹی نہیں ہے, پیسہ محفوظ نہیں ہے. آپ کسی کو دے کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں پنجابی میں مثال ہے کہ دینا دانائی اور لینا حکمت, کوئی ایسے کو بات ہے. تو کاروبار میں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بندہ سیف نہیں ہے. کاروبار کرتا ہے جی, لیکن کاروبار وہی جو اپنے ہاتھ میں ہے. جو چیز چیٹنگ بڑی ہے ادھر, فراڈ بہت ہے ادھر پاکستان میں. جو کاروبار ہے نہیں, دھوکہ دہی بہت ہے, ایمانداری نہیں ہے کاروبار میں. تو کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. اب غلہ منڈی میں دیکھ لیں, ایک غلہ منڈی کسی کی آڑت کی دکان ہے جی, اور اس کے پاس مال جو آتا ہے وہ بغیر ایڈوانس کے نہیں آتا, وہ ذمہ داروں کو ایڈوانس دیتا ہے. اب اس کے بعد جب ریکوری ہوتی ہے تو ذمہ دار کہتا ہے جی میرے پاس تو فصل ہی نہیں ہے, فصل کہیں اور بھیج دیتا ہے. وہ پیسہ سیکور نہیں ہے ادھر. ٹھیک. بس یہ ہے کہ ذمہ دار پریشان ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اگر میں الیکشن کے حوالے سے بات کروں تو آئندہ بلدیاتی الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جی, بلدیاتی پارٹیسپیٹ کروں گا ایز اے چیئرمین میونسپل کمیٹی کے لیے. اگر مجھے مخدوم صاحب نے پرپوز کیا تو. اچھا, یہ میری, کیونکہ میرے وہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے مجھے پرپوز کیا تو میں الیکشن بلدیاتی میونسپل کمیٹی ایز اے چیئرمین ضرور کنٹیسٹ کروں گا. اور انشاءاللہ آپ بن جائیں گے تو جب آپ بن جائیں گے تو آپ کی کیا ویژن, کیا مشن ہے کہ لیاقت پور کو جو مسائل ہیں کیا دور کریں گے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کیجیے. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا نا تو پہلے بھی چیئرمین آئے ہیں, لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک. پہلے بھی چیئرمین آئے ہیں, بہت سارے آئے ہیں. انشاءاللہ لیاقت پور میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی, سب کام میرٹ پہ ہوں گے. اور ایک دفعہ لیاقت پور کو بنا کے دکھا دوں گا انشاءاللہ. زبردست. محسوس کریں گے لوگ کہ واقعی پہلے چیئرمین میں اور نئے چیئرمین میں کیا فرق ہے. ٹھیک. سب سے بڑی بات ہے لوٹ کھسوٹ. آپ یقین کریں کہ جب میں کنوینئر تھا تحصیل کونسل کا, کنوینئر ایز اے تحصیل ناظم ہوتا ہے, نائب ناظم ہوتا ہے. کنوینئر جو ہوتا ہے جی, وہ ایز اے تحصیل نائب ناظم کام کرتا ہے. تو میرے پاس وہ 3 سال تھے. 3 سال میں نے کرپشن نہیں ہونے دی. زبردست. میں نے اسٹاف کو گھروں میں کام نہیں کرنے دیا. جو بلدیہ کا عملہ تھا نا, جی, کوئی بھی کسی کے گھر میں کام نہیں کیا. ایون میرے گھر میں بھی کام نہیں کرتا تھا. میرے گھر میں اگر سروینٹ تھا تو میرا پرسنل تھا. اس کے بعد جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں سارا اسٹاف گھروں میں ہے, زمینوں پہ ہے, کھیتوں پہ ہے, ذمہ دارہ کر رہا ہے. میں نے اس ٹائم میں چائے اگر پی ہے نا تو میرے دراز میں میری چائے اپنی پڑی ہوتی تھی. میں نے سرکاری گاڑی تھی, جی, میں نے استعمال نہیں کی. زبردست. اپنی ذاتی گاڑی استعمال کی میں نے. زبردست. پیٹرول اس میں نے 3 سال میں, اس کے بعد پھر میری بہو رہی 4 سال, میں نے گاڑی استعمال نہیں کی اور نہ ہی میں نے سرکاری پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوایا. زبردست. تو انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو کرپشن جو ہے نا, سب سے بڑی جو اس میں ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہے. کرپشن ختم ہو جائے گی تو کام اپنے آپ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. کرپشن کو ختم جڑ سے اکھاڑوں گا اس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو خود نہیں کھاتا وہ دوسرے کو بھی نہیں کھانے دیتا. ٹھیک بات ہے. بس یہی. حاجی محمد اقبال صاحب, آخر میں سننے والوں کو, لیاقت پور کی عوام کو آپ کیا میسج دیں گے؟ آج کل تو میسج زیادہ یہی ہے, کووڈ-19 جو کہ بڑا سنگین ہو رہا ہے, اس کے لحاظ سے وہ احتیاط کریں, اس کو مذاق نہ سمجھیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ کرونا ہے ہی نہیں ہے, لیکن ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ بالکل ہے. اس کی سب سے جو اچھی وہ ہے ماسک جو ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. جہاں بھی جائیں, کسی مارکیٹ میں جائیں, جہاں بھی جائیں, تو خدا را ماسک جو ہے نا یہ ضرور پہنیں. اس سے تقریباً 80-85% چانسز ہے کہ آپ کورونا سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ جو بھی چیز جاتی ہے وہ سانس کے ذریعے جاتی ہے. اگر آپ پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. ٹھیک. اگر بالفرض ملا بھی لیا تو چھوٹی سی بوتل آپ اپنے وہ سینیٹائزر وہ جیب میں رکھیں. ٹھیک. وہ فوراً آپ سینیٹائزر اس کو ہاتھوں کو کریں. تو یہی ہے کہ یہ موذی مرض ہے ایک, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اس سے محفوظ رہیں, جتنا بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اس سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, دوسروں کو محفوظ رکھیں.
بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.